مشقت کے ساتھ اتوار کا دن یہ فراغت کا نہیں ہوتا بلکہ پورے ہفتے کی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے. بہت سے کام ہوتے ہیں اتوار کے دن کے لیے. اللہ بہت بہت جزائے خیر دے آپ حضرات کا تشریف آوری ہونا. جو جتنی قربانی کے ساتھ آیا اللہ اس کو اتنے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ. 3 چلے کا مقصد کیا تھا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ ہم 3 چلے والوں سے 2 باتیں چاہتے ہیں. یہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ آپس کا مذاکرہ ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں، مجھے یہاں پہ بٹھا دیا گیا ورنہ آپ بھی بہت سی باتیں فرما سکتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ 3 چلے والوں سے کیا چاہتے ہیں؟ یعنی الفاظ دیگر کا کام ہے. ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں ہم نے 3 چلے لگائے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا 2 باتیں. کتنی باتیں یاد رکھیں گے؟ 2 باتیں. ایک بات فرمائی کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. پہلے جس رخ پر ہم تھے پہلے جس رخ پر ہماری زندگی تھی، ہماری معاشرت اور معاملات تھے، اب اس کو ہم بدل دیں. اب ہماری سارا رخ کیا ہو جائے؟ اسلام کی طرف ہو جائے، دین کی طرف ہو جائے. اور دوسری بات یہ فرمائی جتنی قربانی 4 مہینے سے پہلے ہم دیتے تھے، جتنی محنت کرتے تھے، اب اس قربانی کے اندر اضافہ کر لیں. کتنی باتیں؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. پہلی بات کیا ہوئی کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں. جس رخ پر ہم تھے، برادری والی زندگی اور خاندان والی اور علاقے والی، قوموں والی، ان سب کو ہم بدل دیں اور کہیں کہ آج کے بعد سے ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی قربانی ہے ہم آگے بڑھتے چلے گئے. وہاں سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے، حضرت وہاں سعید احمد خان صاحب سے پوچھا کہ 3 چلے والوں سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے دنیا کا وقت کم کرتے چلے جائیں، دین کے وقت میں اضافہ کرتے چلے جائیں. نہیں سر، یہ نہیں ہے پہلے ہماری دکان کھلتی تھی 12 گھنٹے، 3 چلے کے بعد بھی 12 گھنٹے کھلے گی، بلکہ اب تو 13 گھنٹے کھلے گی. چلے لگا کے آیا تھا نا، مسئلہ ہو گیا تھا کچھ، اب زیادہ دکان پہ بیٹھ رہا ہے. وہاں سعید احمد خان صاحب نے کیا فرمایا؟ دنیا کا وقت آہستہ آہستہ کم کرتے چلے جائیں اور دین کا وقت آہستہ آہستہ زیادہ کرتے چلے جائیں. ایک موقع میں مولانا یوسف صاحب نے ایک جملہ اور بھی فرمایا جو بڑوں سے سنا. فرمانے لگے جتنے تقاضے ہمارے سامنے آئے ان تقاضوں کے اوپر لبیک کہنا یہ 3 چلے والوں کی شان ہے. 3 چلے والے جب بھی کوئی تقاضا آئے، جیسے عصر کے بعد ہم نے سنا جان دینے کا جذبہ ہو، جتنے بھی تقاضے آئیں، جس میں جتنی بھی مشقتیں آتی ہو، تو ہمارے اندر یہ ہو کہ ہم اس تقاضے کو پورا کریں گے. فرمایا مولانا نے یوسف صاحب نے کہ ایک آدمی 40 سال سے محنت کر رہا ہے. کتنے سال سے؟ اب ایک تقاضا اس کے سامنے آیا، وہ جا بھی سکتا ہے، کہتا ہے کہ گھر پہ شادی ہے، فلاں مسئلہ ہے. فرمایا کہ 40 سال کی محنت کو اس نے پانی پھیر دیا. بھائی دیکھیں یہاں پہ 3 چلے والے بیٹھے ہیں، یہ باتیں باہر والوں کو نہیں سنانی، میرے اور آپ کے لیے ہے. یہ صحیح ہے؟ جو میٹرک کا بچہ ہوتا ہے میٹرک والا سبق ہوتا ہے، جو ایم اے کا بچہ ہوگا، اسٹوڈنٹ ہوگا، اس کے سامنے وہ باتیں آئیں گی. آپ معمولی آدمی نہیں ہیں، آپ لوگوں نے بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچے. تو 40 سال کی محنت کو برباد کر دیا. کس نے؟ جس کے سامنے تقاضا آیا وہ یہ کہتا ہے کہ یار کچھ مسئلہ ہے. مسئلہ کچھ نہیں ہے، ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، پورے دنیا کے اندر پوری دنیا میں پورا دین پھیلے اور قیامت تک کے لیے پھیل جائے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور دین وہ نہیں ہے جو کہ ہمارے پاس تھوڑا سا دین موجود ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہم تو اس دین کی دعوت دے رہے ہیں جو آخری دن کے اندر نبی کے اوپر
نازل کیا گیا تھا، دین کامل مکمل ہوا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم آج کا دن. عربی جانتے ہیں نا، یوم کہتے ہیں آج کے دن کو، غدل کہتے ہیں کل کا، آئندہ کل آنے والا، امس کہتے ہیں کل گزشتہ، الیوم کہتے ہیں آج کا دن. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی تھی، وہ آج ہم نے پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور قیامت تک کے لیے دستور قانون بنا دیا گیا. اب دین اسلام پہ چلنے والا ہی کامیاب ہوگا. اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا کوئی راستہ کسی کے پاس نہیں ہے. یاد رکھیے، ہماری زبانوں سے عجیب جملے نکل جاتے ہیں. فلاں لوگ ایسے، خدا کی قسم 1 ارب دفعہ قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے، دین اسلام کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اگر دنیا میں آ جائیں تو میرے نبی نے فرمایا تھا وہ بھی دین اسلام پر عمل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے. ہم سب کا ایمان ہے اس کے اوپر، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے. وہ انجیل نہیں پڑھیں گے. انجیل صرف 4 آدمیوں کو یاد تھی. کتنے آدمی کو؟ قرآن تو لاکھوں لوگوں کو یاد ہے. 4 آدمیوں کو یاد تھی، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یاد تھی. انجیل نہیں پڑھیں گے بلکہ قرآن پڑھیں گے. انجیل کی دعوت نہیں دیں گے بلکہ قرآن کی دعوت دیں گے. پورے شریعت اسلامیہ پر وہ چلیں گے، اسی کے اندر ان کی بھی کامیابی ہوگی. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. بالکل واضح آیت ہے. اب اپنے ذہنوں میں بٹھائے، ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے فلاں لوگ بھی تو اچھے ہیں، فلاں لوگ بھی تو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. خدا کے قسم دین اسلام کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سارے اللہ کے نزدیک مردود ہیں. ان کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کسی اور شریعت پہ چلنا چاہتے ہیں، کسی اور دین پہ چلنا چاہتے ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. ہرگز 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 ان کے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اب قیامت تک کے لیے ایک ہی راستہ ہے. وہ کون سا ہے؟ دین اسلام کا، اللہ کے حکم، نبی کے طریقہ کا نام. اس کے اوپر وہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. تو پہلی بات کیا ہوئی؟ 3 چلے والے ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. وہاں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے رو رو کے دعائیں مانگی ہے، اے اللہ 3 چلے کے اندر امت کی اصلاح کو کر دے. امت کی اصلاح 3 چلے کے اندر وہاں الیاس صاحب نے بڑے رو رو کے مانگی، بشرطے کہ 3 چلے ان اصولوں کے ساتھ لگے جو اصول بڑوں کے اصول ہے. وہاں الیاس صاحب نے جن اصولوں کے ساتھ کہا ان اصولوں کے ساتھ لگے گا. اللہ نے چاہا 3 چلے کے بعد زندگی اس کی پلٹ جائے گی. 3 چلے 120 دن کا نام نہیں ہے. 3 چلے 120 دن کے اعمال کا نام. بات واضح ہو رہی ہے؟ 320 دن کے اندر جو اعمال ہم سے کہے جاتے ہیں اس طرح کریں گے تو اللہ نے چاہا ہماری اصلاح ہو جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. ایک لاہور میں بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں الیاس صاحب نے تو بڑی محنت سے رو کے یہ 3 چلے کی اصلاح لوگوں سے مانگ لی. احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے آدمی. تو 3 چلے لگانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اب 3 چلے کے تقاضے کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، دینی تقاضوں کو اپنے اوپر حاوی کریں گے. اے اللہ پوری دنیا کے اندر پورا دین آ جائے. جزوی دین ہم نہیں چاہتے. کچھ لوگ نمازی بن جائیں، کچھ لوگ فلاں کر لیں، نہیں. پورا کا پورا دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا تھا وہ پورا دین ہمارے اندر، ساری انسانیت کے اندر آ جائے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. صحابہ نبی کے دور میں جاتے تھے، مولانا عیسیٰ فرماتے تھے 150 مرتبہ گئے. مولانا مختلف لوگوں نے مختلف گنتی کی ہے تو مولانا عیسیٰ کے فرماتے تھے 150 مرتبہ صحابہ گئے آئے، جاتے تھے آتے تھے.
مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے پھر صحابہ کا مدینہ واپس آنا بہت کم تھا. نہیں سن رہے؟ پہلے تو جاتے تھے واپس آ جاتے تھے. اور جو خبریں جو بنی ہیں نبی جی کے دنیا سے جانے کے بعد بنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے دور کے اندر شریعت اتر رہی تھی، وہی اتر رہی تھی، دین اتر رہا تھا. صحابہ کہتے تھے کہ اگر ہم واپس نہ آئے ہو سکتا ہے کوئی اہم حکم اللہ کا نازل ہو اور اس پہ ہم عمل نہ کر سکے اور ہمارے لیے آخرت میں کمی ہو جائے. اس لیے جب تک دنیا کے اندر نبی جی موجود تھے صحابہ جاتے تھے واپس آ جاتے تھے، جاتے تھے کام کر کے واپس آ جاتے تھے. مگر جب نبی جی دنیا سے گئے اب دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد صحابہ جہاں جہاں گئے ہیں واپسی بہت کم ہوئی. پوری دنیا کے اندر یہ ہو. ابھی تو ہم تو ابتدائی مرحلے کے اندر ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کتنے دن کی تشکیل ہے؟ 40 دن کی. گھر والوں کو سمجھاتے 40 دن پہلا ہم آ جائیں گے، شادی کی تاریخ طے کر لو، 45ویں دن میں 40 دن میں ہم آ جائیں گے. ہاں اسی وجہ سے کسی نے دیکھے، میں بہت سی باتیں ایسی کہوں گا جو باہر دنیا میں نہ کہنا. ہاں اسی وجہ سے ایک بزرگ نے کسی صحابی کو خواب میں دیکھا. انہوں نے کہا کہ تم لوگ بھی کہتے ہو اب دعوت کا کام کرتے. اگر ہم میں سے ایک آدمی بھی موجود ہوتا تو دنیا کے اندر بدینی کا یہ حال نہ ہوتا. دنیا کے اندر بدینی کا یہ حال نہ ہوتا اگر ہم میں سے ایک آدمی بھی موجود ہوتا. اینقص الدین والا حی، سب سے قیمتی آدمی ابو بکر وہ یہ جملہ کہتے ہیں اینقص الدین والا حی، دین میں ذرہ برابر بھی کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے یہ ہو نہیں سکتا. ہم تو سب کچھ کرتے ہیں. ہاں رات کو مزے کے ساتھ سوتے بھی ہیں، نیند نہیں آتی تو تیل بھی لگاتے ہیں کہ سو جائیں. کیوں سو جائیں؟ رات کو اللہ کے سامنے مانگے اللہ سے. وہ کسی ایک آدمی کا رونا اللہ کو پسند آ گیا. خدا کی قسم اللہ دنیا کے اندر ہدایت کو عام کرتا. تو میں عرض کر رہا تھا 3 چلے کا مقصد کیا تھا؟ اپنی زندگی کو بدلو. ایک موقع میں حضرت صاحب نے فرمایا تم کہتے ہو فلاں حکومت فلاں حکومت، اگر تم نے اپنے آپ کو بدل لیا فلاں فلاں حکومتوں کے نام لے کے کہتے تھے، وہ میں نہیں لے رہا، فلاں فلاں بڑی حکومتیں تھی اس کا نام لے کے فرماتے تھے تم بدل لو اپنے آپ کو، اللہ ان حکومتوں کو بدل دیں گے. ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے اور کہتے دین آ جائے دنیا کے اندر. پائپ لائن خراب ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ نئی پائپ لائن ڈلے گی آپ کے سامنے سے. کھدائی کر دی، کہتے ہیں میرے گھر کے سامنے میں نے تو باغیچہ بنایا بڑا اچھا تھا، پائپ یہاں سے کھدائی کرو گے تو باغیچہ کا میرا پال خراب ہو جائے گا. میں کچھ بھی نہ کروں دنیا میں دین پھیل جائے، یہ اللہ کا دستور نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، کون سی نبی نے ایسی محنت کی ہو کہ خود بیٹھے ہو اور صحابہ اور دوسرے لوگوں کو کہا ہو کہ تم جا کے محنت کر لو. ہر موقع میں سب سے آگے نبی ہوتا تھا. اولئک یسارعون فی الخیرات. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے 3 چلے والے کس کو کہتے ہیں؟ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. قرآن کی آیت ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. وہ 3 چلے والے وہ ہیں ہر تقاضے میں سب سے آگے وہی نظر آتے ہیں. ہر تقاضے پہ سب سے آگے وہی نظر آتے ہیں. ان کو 3 چلے والے کہتے ہیں. پرانے ان کو کہتے ہیں یسارعون فی الخیرات. خیرات اور اچھے کاموں میں، بھلے کاموں میں سب سے آگے نظر آنے والے کون ہوں گے؟ پرانے ساتھی ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ایک بہت بڑی دولت سے نوازا ہے، 3 چلے لگوا دی. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے 3 چلے والوں کو جمع کر لو. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے 3 چلے والوں کو فلاں جگہ بھیج دو. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت اللہ نے دی. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ سے خوب مانگے. اے اللہ جو تقاضا جس وقت جو کام کرنے کا اے اللہ تیرا منشا ہے وہ ہمارے بڑوں کے دلوں میں القاء فرما دے. اس کے مطابق
ہمیں زندگی گزارنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. خوب اللہ سے مانگے, اللہ اس کی برکت سے دین کے کام میں لگیں گے, اپنے آپ کو لگائیں گے. مولانا صاحب کا ایک جملہ تھا, ہم کہتے ہیں کہ جو مولانا یوسف صاحب نے, مولانا الیاس صاحب نے, مولانا انعام صاحب نے جو جملے استعمال کیے ہیں, وہ جملوں کے اندر بھی جو ہے نا بڑی برکت ہوتی. مولانا صاحب کے جملوں آخر کے اندر, بیان کے آخر میں فرماتے تھے اپنے آپ کو جھونک دو. کسی اردو والوں سے پوچھے جھونکنا کس کو کہتے ہیں؟ جھونک دیں گے, اللہ دنیا بھی بنائیں گے. یہ نہیں آخرت بنے گی, اللہ دنیا بھی بنائیں گے. پہلے ہاں یہ الگ بات ہے, ہماری بڑی ضرورت کون سی ہے؟ آخرت کی ہے. پہلے آخرت بنے گی, پھر قبر بنے گی, پھر دنیا بھی بنے گی. ہاں وہاں سے بننا شروع ہوگی. ہم کہتے ہیں دنیا بن جائے, دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. بننا شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ جنت سے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. قرآن نے خود گواہی دی ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى, مرد ہوں یا عورتیں ہوں جو دین پر چلیں گے, ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ خواہ مرد ہوں عورتیں ہوں, خواہ امیر ہوں یا غریب ہوں, کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ نے 2 وعدے کیے ان سے. کتنے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. ایک اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی دنیا بنا دوں گا, کیونکہ ہم جذبات ہیں نا, ہم ذرا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, جلد بازی کا فیصلہ چاہتے ہیں. آخرت کا ذکر بعد میں کیا, حالانکہ آخرت اصل ہے. ہم کہتے ہیں کچھ تو دنیا میں کیا ملے گا, تو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ ان کی دنیا کی زندگی بھی بہترین بنا دیں گے. اور کیا ہوگا آگے؟ اللہ نے فرمایا ان کی آخرت کے اندر بھی ان کو کامیابی نصیب فرما دیں گے. اگر ہم نے دین کو نہیں چلے, دین پر, صرف میں آپ کو نہیں کہہ رہا, پوری انسانیت پیچھے ہے. میں آپ کو دیکھ کر بات نہیں کر رہا, سوری دنیا والوں کے سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں. مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں ہر وقت یہ استحضار کروایا جاتا تھا کہ پوری دنیا کی نیت کرو. ایک مؤذن صاحب آئے حضرت کے سامنے, کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے اذان دیتا ہوں. کیا نیت کرتے ہو؟ نیت یہ کرتا ہوں کہ جہاں پہ اذان کی آواز جائے گی وہ لوگ نماز کے لیے آ جائیں. فرمانے لگے بڑا نقصان کا فیصلہ کیا تم نے. حضرت میں کیا کروں؟ فرمانے کہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر اذان دیا کرو کہ پوری دنیا والے میری اذان کی آواز کو سنیں اور پوری دنیا والے نماز کی تیاری کریں. ہر وقت حضرت کیا یہی تھا کہ پوری دنیا کی نیت کرو. تو بھائیوں, ایک تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے پوری دنیا والوں کو یہ بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ دین پر عمل کریں گے, اللہ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بہترین بنائیں گے. اور اگر ہم نے دین کو چھوڑا, غیروں کے طریقے پہ چلے, خاندانی طریقوں پہ چلے, برادری کے طریقے پہ چلے, اپنے قوم کے رواج کے اوپر چلے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. یہاں پر بھی اللہ نے 2 باتیں بتائی. اس آیت کے اندر بھی 2 باتیں کامیابی کی بتائی تھی, اور یہاں پر بھی 2 باتیں اللہ نے بتائی ہے. من اعرض عن ذکری, جو ہمارے ذکر قرآن سے اور شریعت سے اعراض کر کے زندگی گزاریں گے, فإن له معیشة ضنکا. ایک تو یہ ہے کہ دنیا ان کی ہم تنگ کر دیں گے, پریشانی اڑیل دی جائے گی, پریشانی ان کے اوپر ہوگی. دیندار کے اوپر بھی پریشانی آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ دیندار میں پریشانی, مگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوا, کوئی بات نہیں, بات ختم ہو گئی. اور غیروں کے اوپر جو پریشانی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم برباد ہو گئے, خودکشی کر لو. اپنے آپ کو برباد سمجھتے ہیں, ناکام سمجھ جاتے ہیں. ایک کتاب میں نے دیکھی,
جرمنی زبان میں لکھی ہوئی تھی، وہ جرمن زبان میں، عربی میں اس کا ترجمہ ہوا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا کیا لکھا ہے دیکھو تو صحیح۔ اس میں لکھا ہوا تھا قرآن کے بعد سب سے زیادہ بکنے والی کتاب یہ کون سی کتاب ہے بھائی؟ میں نے اس کو دیکھا، عربی میں تھی، اس کی فہرست دیکھی، شروع کی، اس میں لکھا ہوا تھا خودکشی کرنے کے طریقہ کار۔ ہم ناکام ہو گئے، بس اپنے آپ کو ختم کر لو۔